بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صلی اللہ علیہ ایک بار پھر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں، میں جھوٹ مار سکتا ہوں، سر ارشد صاحب جھوٹ مار سکتے ہیں، سر زبیر صاحب مار سکتے ہیں، آپ لوگ مار سکتے ہیں، آپ کی امی ابو مار سکتے ہیں، لیکن ہمارے نبی اور قرآن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جو مرضی ہو جائے، نہ نبی نے کبھی جھوٹ بولا ہے نہ قرآن نے بولا، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں، اللہ نے کہا ہے کہ میرا شکر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ اللہ نے کہا ہے قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین۔ اس سے پچھلی آیت بھی ایک ہے، لیکن جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے نا، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی ان سے سوال کریں گے، جہنمیوں سے، وہ 5 جواب دیں گے۔ 5 پہلا تو جواب وہ دیں گے نماز نہیں تھے پڑھتے، دوسرا وہ یہ جواب دیں گے کہ ہم غریبوں کو، مسکینوں کو ہم نہیں تھے کچھ دیتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی صدقہ دیں، صدقہ ہم نہیں دیتے، بالکل نہیں دیتے۔ آپ کے اسکول میں یہ باکس پڑا ہوا ہے سندس والوں کا، وہ دیکھ لیں مہینوں مہینوں خالی رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ جو دیتا ہے نا انسان، اس کی جو کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے، کوئی ٹینشن آنے والی ہوتی ہے، کوئی مصیبت آنے والی اگر ہوتی ہے نا، اللہ صدقے کے ذریعے وہ ٹینشن کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ فائدہ۔ آج کل ماحول کیا ہے، لوگ کہتے ہیں جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے نا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی کی ٹانگ بازو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر گھر والے صدقہ دیتے ہیں کہ جی صدقہ دو۔ اگر پہلے دے دیتے، یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو صدقہ دیتا ہے اس کی مصیبت اور اس کی پریشانی کو اللہ ختم کر دیتا ہے۔ لیکن آج کل کا ماحول اس طرح کا بن گیا ہے، جب کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی چھت سے گر جائے، کوئی کچھ ہو جائے، تو بعد میں صدقہ دیتے ہیں، پہلے نہیں دیتے۔ دیکھیں بھئی، چھوٹی سی میں بات کہتا ہوں، زیادہ بڑی نہیں۔ آپ اسکول میں یہ آپ کا باکس ہے، اسکول میں نہیں دینا، آپ گھر میں ایک باکس بنا لیں، اس میں 1 روپیہ ڈالیں، زیادہ نہ ڈالیں، 1 روپیہ ڈال دیں، روز ڈالیں، بلا ناغہ ڈالیں۔ 1 روپیہ ڈال دیں، 2 روپے ڈال دیں، 5 روپے، 10 روپے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ چیز کرتی ہے آپ کتنا ڈالتے ہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے، روپیہ ہی ڈال دیں۔ وہ ڈبہ بنا کے کوئی گلاس میں یا کوئی باکس بنا کے اس میں روپیہ ڈال دیں، 1 ہفتے کے بعد آپ اس میں سے جناب نکال کے جتنے پیسے ہوئے ہوں گے، 20 40 50 100 200 جتنا بھی جمع ہو، کسی غریب کو دے دیں۔ ہم لوگ نہیں دیتے۔ ہم لوگوں نے ایک دن فکس کیا جی جمعے نو ہی صدقہ کٹنا ہے، بس اس کے علاوہ نہیں نکالنا۔ کوئی مسکین باہر مانگنے آ گیا نا، چلو جاؤ چلے جاؤ، اس کو بیچ دیں گے۔ ہم نے جناب فکس دن رکھا ہوا ہے، کون سا جی جمعے کو ہی صدقہ دینا۔ پاکستانی یہ کرتے ہیں، کیوں بھائی جمعے کو کیا ہے جی، جمعے کو ذرا زیادہ ثواب ہوگا۔ صدقے کا ثواب ہر وقت ہی اتنا ہے، جمعے کا کوئی دن نہیں ہے کہ جناب آپ کو زیادہ صدقے کا ثواب ملے گا، وہی ہے۔ اگر جمعے رات کو آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ خدا نہ خواستہ ہو جاتا ہے، آگے ٹانگ بازو ٹوٹ جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، پھر کیا کریں گے؟ تو صدقہ اللہ کے نبی نے قسم کھا کے کہا ہے، جو صدقہ دیتا ہے اللہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ لیکن آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ سب سے پہلے کہتے ہیں جی کہ پیسے صدقہ نہیں دینا۔ کوئی آگے غریب آ کا دروازہ نوک کرتا ہے نا، بات جی اللہ کے واسطے کچھ دے دیں، اندر سے پہلی آواز تو آتی ہے جاؤ بھائی اللہ بھلا کرے، یا وہ دوبارہ کوئی دوسری بار بیل دے دینا تو اندر سے آپ کی امی یا آپ کے ابو یا بھائی یا آپ خود بھی اندر سے اس کو ایک گالی بیچتے ہو بیٹھ تحفے میں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جنتی پوچھ رہے ہیں تم یہاں پہ کس طرح آگے ہو جہنم میں، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم غریبوں کو، سوکھے لفظوں میں مسکینوں کو ہم دیتے نہیں تھے۔ مطلب کیا نہیں تھے دیتے؟ پیسے، صدقہ خیرات نہیں تھے دیتے۔ یہ ہمارے محلے یہاں پہ جہاں پہ ہمارا اسکول ہے، جمعے کے جمعے کیا ہوتا ہے جناب، یہاں پہ چیلیں ہی چیلیں ہوتی ہیں، چیلیں ہی چیلیں چھتوں پہ، وہ جناب کیا ہے جی کہ وہ صدقے کا گوشت ڈالا ہوا ہے، منع ہے، سختی سے منع ہے۔ کیوں گوشت؟ یہ گوشت کس چیز کا صدقہ ہے؟ چیل کو اور کوے کو ڈالنا منع ہے، ان کو تو مارنے کا حکم ہے،
خونخوار جانور ہے نا. یہ بات ایک علیحدہ ہو جائے گی، پھر کبھی آپ کو بتائیں گے چیل اور کوے کو کیوں مارنے کا حکم ہے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی تو اللہ بھی تو کھلاتا ہے، وہ اللہ کھلا رہا ہے، لیکن ہمیں اللہ کے نبی نے منع کیا کہ نہیں کھلاؤ. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چھت پہ گوشت ڈال دیا کہ جناب چیلیں آ کے کھا لیں گی. بے شک آپ کے ساتھ چلا ہمسایہ کا کوئی غریب ہے، وہ بھوک سے مار رہا ہے، اس کو نہیں دے رہے، چھت پہ ڈال دیا جناب چیلے لے جائیں گی آ کے. تو جنتی ان سے پوچھ رہے ہیں آپ یہاں پہ کیسے پہنچ گئے، وہ کہہ رہے ہیں ہم غریبوں کو کچھ نہیں تھے دیتے. اشہد ان محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے جی. تو بھائی صدقے کی ایک روٹین بنائیں. اشہد ان محمد رسول اللہ. ایک روٹین بنائیں. اگر گھر میں نہیں ڈالنا، یہ آپ کا باکس ہے اسکول میں، اس میں روپیہ ڈال دیں، 5 روپے ڈال دیں. روپیہ تو یار کوئی حیثیت ہی نہیں رہتا. آپ سب کی جیب میں ماشاءاللہ 20 30 50 100 روپے تو ہوتے ہی ہے. آپ اللہ کے راستے میں 5 روپے ڈال دیں، روپیہ ڈال دیں، چلے جی 10 روپے ڈال دیں، اللہ کتنا دے گا. اور سچی بات ہے اللہ دیتا ہے. اللہ کے نبی نے قسم کھائی، کہا جو اپنے مال میں سے صدقہ دیتا ہے نا، صدقہ نکالتا ہے، اللہ اس کو اور زیادہ دیتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے پیسے کمائی جاتے ہیں، جب کوئی پریشانی آتی ہے نا، پھر ہمیں اللہ یاد آتا ہے وہ صدقہ دینا تھا، پہلے نہیں دیتے. صدقہ آپ کے مال کی حفاظت بھی کرتا ہے. آپ چھوٹے ہیں، آپ کے لیول کی بات، صدقہ آپ کی حفاظت کرتا ہے. آپ کی، آپ سڑک پہ گھوم رہے ہیں، آپ کو وہ جنات سے فرشتے بچائیں گے، اللہ آپ کو گرنے سے بچائے گا. آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ بڑے ہوتے ہیں، اللہ ہر چیز سے آپ کو بچائے گا. ٹھیک ہے، آپ کو سبق بھی یاد کروائے گا. آپ کے لیول کی بات کر رہا ہوں. سبق یاد آپ کو ہو جائے گا، آپ کو منزل یاد ہو جائے گی. آپ سائیکل، آپ کے دل میں کوئی خواہش ہوگی مجھے بابا سائیکل لے دیں یا کوئی اور چیز موٹر سائیکل لے دیں، وہ اللہ کی طرف سے وہ خود بخود پوری ہوگی. ڈالیں گے صدقہ، صدقے کی روٹین بنائیں. امی ابو کو کہیں جمعے کا دن چھوڑ دیں، فکس نہ کریں کہ جمعرات نہیں پانا ہے، جمعرات والی سرکار بننی ہے ہم نے، یا جمعے والی سرکار بننا ہے. نہیں، جب بھی روزانہ کے. میں تو آپ کو یہ بات آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ گھر میں ایک چھوٹا سا باکس بنا لیں، گلہ بنا لیں یا ایک گلاس رکھ لیں، اس میں آپ صدقہ روزانہ کے 5 روپے 1 روپیہ 2 روپے جب صبح گھر سے آپ نکلنے لگیں اس میں آپ ڈال دیں. سچی میں آپ ڈالیں گے نا تو اللہ آپ کو اور دے گا. ڈالیں گے انشاءاللہ. ایک حدیث یاد آ گئی، ٹائم ابھی ہے، میں بات سنا دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ کوہ طور پہ اللہ سے ملنے جاتے تھے نا، اللہ سے. ٹھیک ہے جی، چلیں یہ پھر کبھی بات سنائیں گے، بات لمبی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، بس آپ یہ ذہن میں رکھیں صدقہ دینا ہر روز دیں. اگر روز آپ کہتے ہیں نہیں ہے، 1 روپیہ تو آپ کے پاس روز کا ہے نا، روز 1 روپیہ اللہ کو دے دیں. کیا پتہ کتنا آپ کو ثواب مل رہا ہے، کتنا بڑا آپ کو ثواب ملے گا. یہ سندس فاؤنڈیشن کا جو باکس پڑا ہے، اس میں آپ پیسے ڈالیں، جب وہ لے کے جاتے ہیں کیا پتہ کسی غریب بچے کو یا وہ خون لگا دیں، کوئی چیز بنا دیں، کچھ بھی کر دیں. آپ جب دنیا سے جائیں تو وہ جناب صاحب آپ کا صدقہ جاریہ چل رہا ہو. ٹھیک ہے جی. وہ حضرت داؤد علیہ السلام، بالکل آخری بات، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ملک الموت کا فرشتہ آیا نا. فرشتہ جب اسرائیل آئے تو کہنے لگے یہ جو شخص ہے نا، یہ جو پھر رہا ہے، اس نے 3 دن کے بعد مر جانا. کہا اچھا ٹھیک. حضرت داؤد کو اس سے بڑا پیار تھا اور اس کو حضرت داؤد سے بڑا پیار تھا. تو تیسرے دن حضرت داؤد اس کو دیکھ رہے، وہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے. چوتھے دن پھر اس کو زندہ دیکھا. اسرائیل سے دوبارہ انہوں نے پوچھا کہ اسرائیل تم نے تو کہا تھا یہ تیسرے دن مر جائے گا، تو چوتھا دن ہے. کہا جس دن اس نے مرنا تھا اس نے 20,000 درم، چلو 20,000 روپیہ لگا لو اندازہ، اس نے کسی مسکین کو دیا تھا، کسی غریب کو دیا تھا جس کو پیسوں کی سخت ضرورت تھی. اس نے دعا دی کہ اللہ تیری عمر لمبی کرے، دراز کرے. اللہ کو دیے اس نے پیسے، غریب کو دیے. ٹھیک ہے جی، اللہ نے اس غریب کی دعا سن کے اللہ نے اس کی 20 سال عمر اور زیادہ کر دیا. سمجھ آئیں؟ تو صدقہ دینا چاہیے. صدقہ بری بلا سے، موت سے، ہر چیز سے بچاتا ہے. اللہ سے دعا عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ ہمیں صدقہ دینے کی ہمت، طاقت، توفیق عطا فرمائے. یا اللہ بچوں نے نیت کی ہے 1 روپے کی 5 روپے کی 100 روپے کی 10 روپے کی، جتنی بھی کی ہے یا اللہ سب کا دینا قبول فرما. یہ جو باہر باکس بڑا ہے یا اللہ اس کو بھی ان کو بڑھنے کی ہمت، طاقت، توفیق عطا فرما. جتنے یا اللہ میرے سامنے بچے کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، یا اللہ ان سب کو بعمل حافظ قرآن بنا. ان کی منزلوں کو یا اللہ پختہ فرما. ان کے ماں باپ کے کاروبار میں برکت عطا فرما.
شیاطین کے شر سے الفجر کو اللہ محفوظ فرما، اللہ حاسدین کے اثر سے الفجر کو محفوظ فرما، اللہ الفجر کو دن دگنی رات چکنی اب اس کے اوپر اپنی رحمتیں برسا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ملک پاکستان کے اوپر اپنا رحم کرے۔ بڑے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ سب کی نیک حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ آپ جتنے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، دو سر بھی ہیں، جو بھی ہمارے دلوں میں نیک خواہشات ہیں، نیک تمنائیں ہیں، نیک ضروریات ہیں، اللہ ساری قبول فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔